السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، رمضان شریف کے مہینے کی آمد ہو رہی ہے۔ پیارا مہینہ پھر سے آپ کے درمیان جلوگر ہو رہا ہے۔ عزیز ناظرین، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں کو نیک اعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالی پھر سے یہ ماہ مقدس کا مہینہ عطا فرماتا ہے، تاکہ اس مہینے کے اندر میرے بندے روزے رکھ کر مجھ کو راضی کر لیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کی جزا میں اپنے بندوں کو خود عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روزے کی جزا خود اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو رمضان شریف کے مقدس مہینے کی آمد ہے، اس کا ادب احترام کیجئے، اس میں روزے رکھیے۔ آئیے میں آپ کو پھر بتاؤں گا اس روزے کے تعلق سے کچھ باتیں۔ پہلے آئیے آپ مفتی صاحب کی یہ تقریر سماعت کیجئے۔ تو حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی، اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ عمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں۔ وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے۔ عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا، یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وہ حمل، یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگیں، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے، یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے۔ ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا،
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے یا ان کے ذہن میں دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ۔ ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں، یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے، کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا، لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی، لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو بڑی پاک خاتون ہے، اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو، تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے، تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے۔ تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بات؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے۔ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی۔ اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں۔ اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں انتقال کروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے، کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں،
انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا۔ یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات ہو گیا ہوگا۔ دوستوں میں بات کر رہا تھا رمضان شریف کے مہینے کی۔ رمضان شریف کے مہینے کا ادب احترام ہر ایک پر لازم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اور جب اس یہودی نے رمضان شریف کا ادب اور احترام کیا، اس رمضان شریف کے مہینے میں کھانے پینے سے پرہیز کیا کہ یار یہ مسلمان ہیں، اگر میں ان کے سامنے کھاؤں گا تو انہیں برا لگے گا یا ان کا دل کرے گا کہ ہم بھی کھا لیں، تو وہ اس بہانے یعنی رمضان شریف کے مہینے کا ادب اور احترام کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مغفرت فرما دی۔ عزیز دوستو، تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب احترام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مہینے کی بے ادبی ہو جائے اور ہمارے اعمال غارت ہو جائیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ عزیز ناظرین، اس مہینے کے اندر میرا مولا فرماتا ہے بندو مانگ لو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، میں رمضان المقدس کے مہینے میں تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اگر تمہیں مغفرت چاہیے تو مغفرت دوں گا، اگر تمہیں جنت چاہیے تو جنت دوں گا، اور اگر تمہیں رحمت چاہیے تو رحمتیں عطا فرماؤں گا۔ یعنی جو کچھ بھی مانگنا ہو آپ رمضان شریف کے مہینے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ بے شک میرا رب اتنا کریم و رحیم ہے کہ بندہ جو کچھ بھی طلب فرماتا ہے میرا مولا عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز ناظرین، تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔